السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے مضبوط عہد و پیمان لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے اور نماز قائم کرو گے اور تم زکوٰۃ دو گے، پھر تم منہ پھیر لیے اعراض کرتے ہوئے سوائے تم میں سے چند لوگوں کے۔ برادران اسلام اور خواتین، بنو اسرائیل کی عہد شکنی اور وعدہ خلافیوں کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان عہد شکنیوں میں سے ایک عہد وہ ہے جس کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے بنو اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا ان باتوں کا۔ ان باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اور اس کے بعد والدین، رشتہ دار، ایتام اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تیسری بات یہ ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ اچھی بات میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ تو ان باتوں کا عہد ہم نے بنو اسرائیل سے لیا، مگر اللہ عز و جل نے فرمایا پھر تم منہ موڑ لیے اعراض کرتے ہوئے سوائے چند افراد کے۔ تو مجھے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل سے ان باتوں کی عہد لی تھی جن میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کے بھی حقوق ہیں، مگر ان کی عادت یہ ہے عہد کرتے ہیں پھر عہد کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ باتیں جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں، ہر ملت میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دین کے اصول اور بنیادوں میں سے ہے۔ ہر شریعت میں ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ اگلی شریعتوں میں بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن میں کبھی نسخ نہیں ہوا ہے، انہیں منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ تو بنو اسرائیل کے تعلق سے کہا گیا کہ ان باتوں کے تعلق سے جب ہم نے ان سے عہد لیا، پہلے تو یہ اقرار کیے لیکن بعد میں وہ اپنے اقرار سے مڑ گئے۔ تو یہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو عہد شکن قوم ہے، اقرار کرتی ہے پھر اپنے اقرار سے پھر جاتی ہے۔ اور انہی عہد شکنیوں میں سے ایک عہد یہ ہے، بنو اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے باہر نہیں بھیجو گے۔ لیکن یہ بھی عہد لیا گیا تھا، اگر تمہیں کا کوئی شخص قیدی بن جائے اسے فدیہ دے کر چھڑا بھی لو گے۔ تو یہ ساری کی ساری باتوں کا ان سے عہد لیا گیا تھا، مگر ہوتا یہ کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھر سے باہر نکالتے تھے۔ لیکن جب کوئی شخص قیدی بن کر آتا تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، یعنی تورات کے بعض احکام پر عمل کرتے تھے اور بعض احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے یہ کہا جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تم پورے کے پوری کتاب پر عمل کرو، بعض احکام پر عمل کرو گے اور بعض احکام پر عمل نہیں کرو گے، یہ اللہ عز و جل کے عذاب کا باعث ہے۔ مدینہ منورہ میں مدینے کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔
یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ قبیل اوس سے حلیف تھے، یعنی قبیل اوس سے دوستی تھی، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کا خزرج سے دوستی تھی اور عہد تھا۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو اس کے نتیجے میں اوس کے حلیف اوس کا ساتھ دیتے، خزرج کے حلیف جو یہود سے ساتھ دیتے، اور اس طریقے سے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ہم مذہب کو وہ قتل کرتے تھے اور انہیں ان کے گھروں سے بھگاتے تھے، جبکہ ان سے کہا گیا تھا تم اپنے ہم مذہب کا قتل نہیں کرنا ہے، تم کو اپنے ہم مذہب کو گھر سے باہر نکالنا نہیں ہے۔ تو گویا اپنے حلیفوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنے ہم مذہبوں کو وہ قتل بھی کرتے تھے، گھر سے باہر نکالتے تھے۔ لیکن اگر کوئی یہود اوس کے پاس آ کر قیدی بن جاتا یا خزرج کا قیدی بن جاتا تو پھر یہ خود سے پیسہ دے کر چھڑاتے تھے اور کہتے تھے تورات میں اس کو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اگر فدیہ دے کر چھڑانا تورات میں فرض کیا گیا ہے، تورات میں یہ بھی تو ہے تم اپنے بھائیوں کا خون نہ کرو، اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالو، تو 2 حکم کو چھوڑ کر تیسرے حکم پر کیوں عمل کرتے ہو؟ تو ہونا یہ چاہیے سارے کے سارے احکام پر عمل کرو۔ تو آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں، بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہونا یہ چاہیے یہ قرآن مجید ہے، ہمیں چاہیے کہ پوری کی پوری کتاب پر ایمان لائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ہمارے مزاج کے مطابق جو احکام آئے ہم اسے لے لیں، اور جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ یہود کی روش ہے۔ تو گویا ان آیات کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے جو یہود کی روش، جو یہود کی خصلت ہے، اس کو چھوڑو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو گویا اگر اپنے میں سے کسی کو گھر سے نکالتے ہو اور شہر سے باہر بھیجتے ہو، جلا وطن کرتے ہو، مطلب اپنے آپ کو تم کیا کر رہے ہو؟ جلا وطن کر رہے ہو۔ ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اس عہد و پیمان کا اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم یہ ہو کہ اپنے آپ کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنے آپ کو قتل کیسے کرتے ہو؟ یہ اپنے میں سے جماعت کو گھروں سے باہر کیسے نکالتے ہو؟ یعنی تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں اپنے حلیفوں کی مدد کرتے ہو۔ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ انہیں نکالنا تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پس تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تم میں سے جو یہ کام کرتا ہے، ان بعض حصے پر ایمان لاتا ہے اور بعض حصے کو چھوڑتا ہے، تم میں سے جو کہ یہ کام کرتا ہے نہیں ہے اس کا بدلہ مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے روز یہ لوگ سخت عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ تو گویا اس میں ایک بات بتلائی گئی کہ پورے کے پورے اسلام کو اپنائے بغیر بعض کو جو موافق کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، یہ دنیا میں رسوائی کی باعث ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں، آج جو مسلمان جس انداز سے رسوا ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے یہود کی روش کو اپناتے ہوئے بعض اسلام کو لے لیتے ہیں اور بعض اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ،
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وہی ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لی، بس ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وہ اس طریقے سے ان دونوں عہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا یہ یہود عہد شکن قوم ہے، خائن قوم ہے، اقرار کرتی ہے اور اقرار کو توڑتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو تلقین کیا جا رہا ہے کہ تم کو یہود کے روش پر، یہود کے راستے پر چلنا نہیں ہے۔ اگر تم یہود کی روش پر اور یہود کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ عز و جل سے کیے گئے عہد کو توڑتے رہو گے، بعد اسلام پر عمل کرو گے اور بعد اسلام کو چھوڑ دو گے، تو پھر تمہارے مقدر میں بھی وہی رسوائی ہوگی جو رسوائی کے یہود کے مقدر میں تھی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں یہود و نصارہ کی روش سے بچائے، رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔